قرآن پاک کے آغاز میں ہم نے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب ہدایت دکھائی، ہمارے لیے کتاب ہدایت بھیجی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان شرائط کا ذکر بھی کر دیا جو ہدایت پانے کے لیے ضروری ہیں، اور ان باتوں کا ذکر بھی کر دیا جن کے ہوتے ہوئے انسان ہدایت سے محروم رہتا ہے. اور ان میں سب سے پہلے تو کفر ہے، جس کا دوسرا معنی انا اور ایگو اور تعصب کا شکار ہونا، ضد کا شکار ہونا، ہٹ دھرمی کا شکار ہونا، جاننے کے باوجود نہ ماننا، دنیاوی خواہشات اور مفادات کا انسان کو حق قبول کرنے سے روک دینا. اور پھر اس کے بعد ایک اور رویے کا ذکر کیا گیا جو انسان کی ہدایت کے راستے میں سیدھے راستے پر چلنے اور اصل منزل تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے، اور وہ رویہ ہے منافقت کا رویہ، جس میں بنیادی چیز دو رخا پن ہے، زبان اور دل، ظاہر و باطن کا فرق ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے رویے میں حق پر استقامت کرنا ہونا. اب یہاں پر آج ہم اسی بات کو یعنی منافقت ہی کو مزید کچھ مثالوں سے سمجھیں گے. یعنی آج کا سبق بھی دراصل منافقت ہی کے بارے میں ہے، اور منافقت کی وضاحت مثالوں سے کی گئی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتوں کو مثال سے سمجھایا ہے، کیونکہ مثال سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے، لیکن مثالیں بھی عقل والے ہی سمجھتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا مثالیں دی گئی اور کس کے لیے دی گئی. تو یہاں پر منافقت کی دو قسموں کا ذکر ہے، اور ان کے بارے میں مثال سے سمجھایا گیا ہے. نمبر 1 اعتقادی منافقت، اور نمبر 2 عملی منافقت. اعتقادی منافقت کیا ہے؟ کہ دل سے پکا کافر ہونا اور زبان پر اللہ رسول کا نام اور ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا دعویٰ ہونا. تو پہلی مثال اعتقادی منافقت کے بارے میں، یعنی پکے منافق کے بارے میں ہے، جو دل میں سخت کافر ہیں، دل سے منکر ہیں، لیکن دنیاوی فائدوں کی خاطر زبان سے اسلام کا اظہار کرتے ہیں. اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے، اسلام سے پھر گئے. تو ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے ماحول روشن ہو گیا، مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پہ واضح ہو گئیں، پھر اچانک وہ روشنی بجھ گئی اور وہ واپس تاریکیوں میں چلا گیا، یا اس کی اپنی نظر جاتی رہی اور وہ جیسا اندھیرے میں تھا ویسا ہی اندھیرے میں لوٹ گیا. یہی حال منافقین کا ہے. پہلے وہ شرک میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں آ کر اسلام کی شمع روشن کی، وہ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر ان کے دل کا نور چلا گیا. دل میں انا، تعصب اور ایگو جاگ اٹھی، لہذا انہوں نے دل سے انکار کر دیا، لیکن زبان سے پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے. تو ان کا حال کیا ہے پکے منافقوں کا؟ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کی مثال کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ جلائی. اب آپ ساتھ ساتھ امیجن کریں، رات کا وقت ہے، ایک شخص سخت اندھیرے میں ہے،
کچھ دکھائی نہیں دے رہا. اسے نہیں پتا کہ اس جنگل میں کوئی سانپ اور بچھو بھی ہیں یا کوئی شیر بھیڑیے بھی ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے؟ جاننے کے لیے کہ وہ کہاں کھڑا ہے آگ جلاتا ہے، کیونکہ یہاں لفظ نار استعمال ہوئے. استوقد نارا، آگ جل اٹھی. کبھی جنگل میں آگ جلائی ہوگی آپ نے، لکڑیاں وغیرہ ادھر ادھر سے اکٹھی کر کے آپ نے آگ جلائی، شعلے بھڑکنے لگے، آگ جل گئی. آگ جلنے سے کیا ہوتا ہے؟ چاروں طرف روشنی ہو جاتی ہے. اسی لیے فرمایا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، پھر جب اس آگ نے اپنا ماحول روشن کر دیا، یعنی اس آگ سے چاروں طرف روشنی ہو گئی، ہر چیز نظر آنے لگی. جس نے آگ جلائی تھی اس کو بھی دکھائی دینے لگا کہ ہاں وہ درخت ہے، وہ فلاں چیز ہے، وہ فلاں چیز ہے. تو کیا ہوا؟ اس کی اپنی آنکھ کی بینائی چلی گئی. ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، نور پہلے نار ہے اب نور ہے. اللہ ان کا نور لے گیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. پہلے بھی اندھیرا تھا، اب بھی اندھیرا. پہلے اندھیرا کہاں تھا؟ ماحول میں تھا. دوسرا اندھیرا کہاں ہوا؟ اپنے اندر. کیونکہ دیکھنے کے لیے دو روشنیاں چاہیے نا، ایک تو باہر کی روشنی اور ایک اندر کی روشنی. جس کی آنکھ میں روشنی نہ ہو وہ سورج کو نہیں دیکھ سکتا، ایسا ہی ہے نا. تو ہوا یہ کہ ماحول تو روشن تھا لیکن ان کی روشنی چلی گئی. نورہم، ان کا نور لے گیا. وہ نور نہیں جو باہر تھا، وہ تو ہے وہاں. وَتَرَكَهُمْ، اور چھوڑ دیا ان کو، جن سے نور لیا تھا اس نے انہیں چھوڑا. کہاں؟ فی ظلمات، اندھیروں میں. کون سے اندھیرے؟ جہالت کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، منافقت کے اندھیرے. لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے، دیکھ ہی نہیں سکتے. اندر کا نور کب جاتا ہے؟ اندر کا نور انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے جاتا ہے، انسان کے اپنے ٹیڑھے پن کی وجہ سے جاتا ہے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہوئے اللہ نے ان کو ٹیڑھا کر دیا. جو خود نہ چاہے اللہ بھی اس کو نہیں دیتا. ان کے دلوں کا نور ان کی ایگو کی وجہ سے، ان کے بائسز کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، ان کی دنیا کی محبت کی وجہ سے، دنیاوی مفادات کی وجہ سے، اپنی ذات سے محبت کی وجہ سے. کیونکہ دین کی روشنی تو ہے لیکن اس روشنی میں تپش بھی ہے، اور وہ ہم سے کچھ چھوڑنے کا مطالبہ بھی کرتی. اور سب سے پہلا مطالبہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا مطالبہ جب انسان ایمان لاتا ہے، اللہ کو بڑا مان لیتا ہے، تو اپنی انا کو دفن کرنے کا ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں، میری مرضی، میری ذات اور میں اور میری ایگو، اس کی کوئی حیثیت نہیں. سب کچھ تو مجھے اللہ نے دیا، کس بات کی بڑائی، سب اسی کا ہے. اسی لیے پھر وہ سر بھی زمین پہ رکھتا ہے، اسی لیے وہ سب کام کرتا ہے. پھر اس کو اللہ کا کوئی حکم ماننے میں مشکل نہیں ہوتی. لیکن جو شخص ذاتی بڑائی کا شکار ہوتا ہے، انا پرستی کا شکار ہوتا ہے، تعصبات کا شکار ہوتا ہے کہ جو چیز تو میرے قوم قبیلے سے تعلق رکھتی ہے یا میری پسند ناپسند سے تعلق رکھتی، بس میں تو صرف وہ لوں گا اور ساری باتیں اسلام کی میں نہیں لے سکتا، تو یہ فیصلہ جو ہے یہ دل کے نور کو ختم کر دیتا ہے. پھر یہ چیز انسان کو اندھا کر دیتی کیونکہ رکاوٹیں آ گئی نا بیچ میں. انا کیا ہے؟ رکاوٹ. تعصبات کیا ہے؟ رکاوٹ. دنیا کی محبت کیا ہے؟ رکاوٹ. حق کو دیکھنے ہی نہیں دیتی. روشنی باہر تو خوب ہے، اندر اندھیرا، لہذا ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا.
اب ان کو جو مرضی سمجھائیں وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں لینا چاہتے جو ان کے مفادات کے خلاف جاتی، ان کی خواہشات کے خلاف جاتی. یہاں اب آپ دل کے رول پر غور کیجئے. اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بیماری کی طرف اشارہ کیا تھا. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری، ان کے دل بجھ گئے. تو باہر کی روشنی کیا کرتی؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ یہاں جو الذی کا لفظ ہے نا، مثلہم کمثل الذی، تو ایک معنی تو اس کا کیا کیا گیا وہی جو میں نے آپ کو بتایا، اور دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے آ کر اسلام کا نور روشن کیا. انہوں نے تو روشنی پھیلائی، ماحول بھی روشن ہو گیا، لیکن ان لوگوں کے اندر کا نور بجھ گیا، لہذا یہ اندھیروں میں رہ گئے. خیر اور بھلائی تو عام ہے، یہ فائدہ نہ اٹھا سکے. اب ان کا طرز عمل کیا ہے؟ سم بکم عمی، یہ بہرے ہیں، سن نہیں سکتے، گنگے ہیں، بول نہیں سکتے، اندھے ہیں، دیکھ نہیں سکتے. کیا نہیں سنتے، کیا نہیں بولتے، کیا نہیں دیکھتے. حق اور ہدایت اور وہ روشنی، وہ اسلام کی تعلیم، سمن بہرے ہیں، سن نہیں سکتے. کیونکہ حق کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا چیز چاہیے تھی؟ آپ سننے والے بنے. تو یہ سننا ہی نہیں چاہتے، اندر کہاں سے خیر آئے گی؟ پھر یہ ہے کہ اگر سن ہی لیں کچھ تو اقرار ہی نہیں کرتے، حق کی بات ہی نہیں کرتے، اور پھر حق ان کو دکھائی بھی نہیں دیتا، ان کو صرف خامیاں اور خرابیاں ہی دکھائی دیتی ہیں، ان کو صرف مشکلات ہی دکھائی دیتی ہیں، حق کے فائدے ان کو کوئی دکھائی نہیں دیتے. فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، پس وہ نہیں پلٹیں گے، وہ نہیں آئیں گے واپس. کہاں سے واپس نہیں آئیں گے؟ گمراہی سے. کس کی طرف واپس نہیں آئیں گے؟ ہدایت کی طرف. جس ہدایت سے وہ ایک دفعہ نکل چکے ہیں اب وہ واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ آنا ہی نہیں چاہتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں دی تھی، دونوں روشنیاں دی تھی، اندر کی بھی دی تھی اور باہر کی بھی دی تھی. اندر کی پہچان بھی دی تھی اور باہر پیغمبر کو بھی بھیجا تھا، لیکن انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، اس لیے اب یہ ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا، یعنی تمہیں فرق کرنا آ جائے گا کیا صحیح اور کیا غلط ہے، پھر تم حق کو پہچان لو گے. تو دل کا نور کب جاتا ہے؟ جب دل سے اللہ کا ڈر چلا جاتا ہے، تقویٰ نہیں ہوتا. اللہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا، سورۃ الانفال کی آیت ہے. دوسری مثال عملی منافقوں کی ہے یا متذبذب لوگوں کی ہے، ڈاواں ڈول، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. یعنی کچھ دل مانتا بھی ہے اور جب عمل کی باری آتی ہے تو لڑکھڑا جاتے ہیں، ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں، عمل سے تصدیق نہیں کرتے.